یہ سورت پڑھو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر امتی جنت کے لیے پڑھے گا جنت ملے گی، اگر دنیا میں دولت کے لیے پڑھے گا ملے گی، اگر صحت کے لیے پڑھے گا تندرست ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا عمل ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کلام کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو بھی انشاءاللہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس دعا کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک اس طرح اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں۔ اس کے لیے 1000 مقبول حج عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آگ پر پڑھے تو بجھ جائے گا، پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت نمازیں قضا ہیں جن کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کا نیکیوں میں لکھ دیں گے۔ اس کے لیے 3 نمازیں لکھ دی جائیں گی۔ اس دعا کو اگر کوئی خوف زدہ ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دیتا ہے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کر دیتا ہے، اگر بھوکا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو رضا کے متعلق کھلائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھلائی۔ اب اس دعا کے ساتھ جب بھی میں نے دعا کی اللہ نے قبول کی، میں نے دعا کی اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، اور وہ مجھے یاد ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ فوراً کہتے ہیں مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ ناظرین، یہ کیسی تسبیح ہے جسے پڑھ کر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں، آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں؟ جانیے وہ تسبیح کون سی ہے جسے اللہ کے ولیوں نے ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ناظرین، اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی دعاؤں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں فوراً پہنچتی ہیں اور اللہ کا کرم ایسے تیزی سے نازل ہوتا ہے کوئی بھی مشکل باقی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کا پڑھنا نہ صرف روحانی سکون دیتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ تسبیح کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرواتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کا نزول بھی کرتی ہے۔ تو آئیں اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی بے شمار برکتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور یہ تسبیح آپ کے لیے ہر دروازہ کھولے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے ولیوں نے اس تسبیح کو پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اللہ کا عرش ہلتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اسے پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی
اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، المرء مع من احب، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس دعا کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین اور روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ذلل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھتے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔
نمبر 10 مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11 درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12 اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13 درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14 اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15 عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ نمبر 16 میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17 حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18 قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19 جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20 پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21 مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22 جنت میں کثیر تعداد میں حوریں بھی ملیں گی۔ نمبر 23 درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24 درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 25 درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نمبر 26 درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27 اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 28 درود شریف ایک عبادت ہے۔ نمبر 29 درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30 درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ نمبر 31 درود شریف سے غربت و فاقہ دور ہوتا ہے۔ نمبر 32 زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 33 اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 34 درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نمبر 35 درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی۔ نمبر 36 وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ نمبر 37 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38 درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39 نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40 درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41 خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 42 درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43 درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا افضل عمل ہے۔ نمبر 44 درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے سے اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ ناظرین اس تسبیح کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھل سکے؟ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل آپ کی روحانیت اور یکسوئی کو بڑھاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں۔ اب پرسکون دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے درود پاک کی ایک تسبیح پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں کریں۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو لازمی آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص اپنی تمام عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نور سے اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں رات کا چاند اپنے مکمل ہونے کی حالت میں چمکتا ہے، یہاں تک کہ لوگ گمان کریں گے کہ وہ نبی یا فرشتہ ہے۔ اور ہم اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اپنا براق لایا جائے گا تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کے پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں گے۔
اس کے لیے 1000 مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر اس دعا کو خوف زدہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کرے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کرے، بھوکا پڑھے تو رضا کے متعلق اس کو کھلائے، اگر ننگا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہنائے، اگر مریض پڑھے تو شافع متعلق اس کو شفا دے۔ اور اگر اس دعا کو کوئی بیمار شخص پڑھ لے تو دنیا و آخرت کی حاجتوں میں سے طالب حاجت پر پڑھیں تو اللہ اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر دشمن یا بادشاہ کے خوف کرنے والا اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے شر سے کفایت کریں اور اذیت یا نقصان پہنچنے سے اس کو بچائے گا۔ اگر قرض دار پڑھے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استفسار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی۔ اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف بایاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ اور جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑھیں تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑھیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہیں جس کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمہ سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھی جائیں گی۔ اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو وہ اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ وہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ اس دعا میں اس قدر فضائل ہے جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا اس کو میں نے مختصر کر کے دیا ہے، اور اللہ توفیق دے، اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان روز 100 بار اس کا ورد کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ روزانہ یہ دعا پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ نے سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ دعا اور سورت پڑھنے کے بعد دل سے اپنے لیے دعا کریں، جو بھی خواہش ہو چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی اللہ سے طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا میں یقین رکھتے ہوئے دعا کی قبولیت کی دعا کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کا دل خلوص اور ایمان سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی رضا کی طلب رکھ دیں تو دعا میں فوراً اثر ہوتا ہے، تو آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ تصویر آپ کی زندگی میں سکون، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اس دعا کو ایمان سے پڑھے گا اللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان دل سے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو، تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو لازمی پڑھیں۔ روزانہ ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہوں گی، چھوٹی بڑی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی، بن مانگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔